حسين حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اس سال کا محرم کیسا ہو اور اس سال کی عزاداری، اس موضوع پر کچھ بنیادی باتیں ہیں، ضروری باتیں، خاص کر ایک ایسے زمانے میں کہ جب ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. اور تاریخ کے اس موڑ پر لانے میں محرم اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی عزاداری کا بہت بڑا رول رہا ہے. ورنہ انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقتوں کے مقابل میں جو ہے ایک ملک جس کو اتنے سالوں سے ظلم و ستم کا اور طرح طرح کے سینکشن اور پابندیوں کا نشان بنایا گیا ہو، وہ جو ہے اتنی مضبوطی سے آ کر ایک تاریخ کا اہم رول ادا کرے، اہم کردار ادا کرے. تو چونکہ یہ سارے حالات جو بنے ہیں اس سال محرم سے پہلے تک، اس میں خود ذکر حسین ابن علی، یاد حسین ابن علی، سید الشہداء کا کردار اور ان کی تاریخی عظمت، امام کے لیے رونا، عزاداری کرنا، ان سب چیزوں کا بہت اہم رول رہا ہے. اس لیے اب ہمیں ایک دوسری نگاہ سے، ایک پھر سے بہتر نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کبھی کہا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، اس کو عملی طور پہ جب دیکھ لیا کہ ہاں یہ ذکر اور یہ آئیڈیالوجی اتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہے، تو پھر ان واقعات کے بعد اور تاریخ کے اس بڑے موڑ کے بعد اب اس سال کا محرم پھر کیسا ہو. خاص کر ہم جو ہے بر صغیر اور اردو زبان لوگوں کی طرف، چونکہ گفتگو بھی اپنی اردو زبان میں ہو رہی ہے، تو اردو زبان کے ہی مومنین اور عاشقان حسین ابن علی سلام اللہ علیہ جو ہے وہ انہی سے گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے پیش آنے کے بعد اور اتنی ساری شہادتیں، فلسطین سے لے کر کے ایران اور لبنان تک کی اتنی شہادتوں کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سال کا محرم پچھلے سالوں جیسا ہو. یعنی حقیقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ تو تھوڑی بہت گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ بہتر طریقے سے متوجہ ہوا جائے، بہتر شکل میں پلاننگ کی جائے. اس محرم کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کے اوپر جو ہے اپنی نسلوں پر، اپنے خانوادے پر، اپنے بچوں پر بہتر اثر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا اثر قبول کر سکیں اور اس کے ذریعے سے حسینی تربیت کر سکیں. حسینی تربیت کے باب میں ایک بہت ہی اہم چیپٹر جو ہے وہ ہے حسینی بیداری. چونکہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پورے امت مسلمہ کو بیدار کر سکیں، جو ممکن نہیں تھا تقریروں سے، خطبوں سے، گفتگو سے. اگرچہ رسول اللہ کے نواسے تھے اور کسی بھی انسان کی گفتگو اور تقریر کا اثر اتنا زیادہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا جتنا امام حسین علیہ السلام کی زبان اور گفتگو اور تقریر کا اثر ہو سکتا تھا. لیکن مرحلہ ایسے موڑ تک پہنچ گیا تھا کہ اب گفتگو کا اثر نہیں ہونے والا تھا. جب کوئی بہت زیادہ غافل ہو جائے، جب بہت زیادہ جو ہے امت میں غفلت پیدا ہو جائے، تو پھر وہ خطبوں اور گفتگو سے نہیں حل ہوتا مسئلہ. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے وہ مرحلہ طے کر لیا تھا اور منا کے میدان میں عظیم الشان خطبہ دے کے اس طرح سے بھی اپنی کوشش کر لی تھی. کیونکہ آخری مرحلے تک جانا اس وقت تک لازم نہیں تھا جب تک کہ پہلے مرحلے نہ طے کر لیے جائیں. تو امام نے اپنی لوگوں کے درمیان میں رہ کے، لوگوں کے درمیان میں بھی امام رہتے تھے تو رسول اللہ والی زندگی جیتے تھے، امیر المومنین والی زندگی جیتے تھے. وہ خود ہی کافی ہے لوگوں کے بیدار ہونے کے لیے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے امام کی جو گفتگو ہے، امام کے جو اعتراضات ہیں جو کئی سالوں سے مسلسل جاری تھے، اور خاص کر جو ہے خطبہ جو منا میں دیا امام نے، جو ابھی بھی موجود ہے وہ خطبہ، وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب یہ لگا کہ نہیں امت بیدار نہیں ہو رہی ہے اور خطبے سے پہلے کا اور خطبے کے بعد میں کچھ بہت زیادہ اثر نہیں ہوا، تو امام نے یہ فیصلہ کیا
کہ اب جو ہے جنگ کا مرحلہ ہوگا، اور جنگ میں اگرچہ یہ معلوم تھا کہ شہادت ہو جائے گی، اور صرف میری شہادت نہیں ہوگی بلکہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سب کی شہادت ہوگی، لیکن مقصد اتنا بڑا تھا کہ اتنی بڑی شہادت بھی دی جا سکتی تھی۔ اور یہ شہادت کا قانون یہی ہے کہ ایک لاجیکل اور عقلی قانون ہے کہ کسی مقصد کے لیے کتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا قربانی اتنی ہی زیادہ بڑی قربانی دینی پڑے گی، اور جو قربانی دی جا رہی ہے مقصد اس سے بھی آگے کی بات، اس سے بھی آگے کا مسئلہ ہے، اس سے بھی زیادہ طولانی ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کی ذات سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا، لیکن یہ امام جانتے تھے کہ جس مقصد کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں وہ مقصد کتنا اہم ہے، اور وہ تمام انبیاء کی میراث ہے، تمام انسانی ویلیوز اور حق کی بقا ہے، اور قیامت تک کے لیے پرچم حق کا بلند ہونا ہے، قیامت تک کے لیے اہل حق کی حمایت اور قوت ان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑے مقاصد ہیں جس کے لیے امام صرف خود کے نہیں بلکہ اپنے بھرے گھر کی قربانی دینے کو تیار ہو رہے ہیں۔ تو بنیادی ترین جو ایک مسئلہ تھا جس میں اور بھی دیگر مقاصد اسی کے ذریعے سے شامل حال ہوتے ہیں، یہ بھی مقصد ہے کہ دین کا بچانا، دین رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، قرآن کے اصولوں کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ اس وقت ممکن تھا کہ جب پہلے جو ہے قربانی کے ذریعے سے امت بیدار ہو۔ تو پہلا مقصد امام کا یہ تھا کہ اس سوئی ہوئی غفلت میں پڑی ہوئی امت کو بیدار کر دیا جائے، کہ البتہ یہ مقصد اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی کا، ہر امام کا یہ ایک مقصد ہمیشہ رہا کرتا تھا، چونکہ جو لوگ انبیاء کے مقابل میں ہوا کرتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو غفلت میں رکھا جائے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی جو دنیا کے ظالمین ہیں ان کا آج بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سمجھدار نہ ہونے پائیں، لوگ بیدار نہ ہونے پائیں، لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، لہذا باقاعدہ پوری پلاننگ کر کے ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ کم رکھیں، تعلیمی سسٹم کمزور رکھیں، طرح طرح کی مشکلات ایجاد کرتے رہیں تاکہ علمی شعور لوگوں میں نہ پیدا ہو، کہ اگر علمی شعور پیدا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے حاکموں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے مقابل میں ہمیشہ انبیاء، ائمہ اور تاریخ کے جو عظیم انسان ہیں انہوں نے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے اسکالرز جو گزرے ہیں جن کے اندر انسانیت کا درد تھا، انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گفتگو، اپنی تحریر، اپنے شاعری، اپنی تقریر، اس کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کے 61 ہجری والے مرحلے میں جہاں پہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے یہ قربانی پیش کی، وہاں پر غفلت انتہا کی تھی، اور یہ روایات موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ہمارے شیعہ کتابوں میں بہت ساری موجود ہیں متعدد روایتیں، کہ دین کے نام پہ نماز، روزہ اور حج کے سوا، بعض روایتوں میں خالی نماز و روزہ ہے، بعض روایتوں میں حج کا بھی لفظ ہے، کہ دین کے نام پہ نماز و روزہ اور ظاہری سے حج کے سوا کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، بالکل روح دین ختم ہو گئی تھی۔ اور یہ صرف اور صرف 50 سال گزرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا۔ اس طرح سے دین اب یہ کہ اس کا ذمہ دار کون تھا تو ابھی یہ بحث ہماری نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پوری غفلت کا ذمہ دار بھی ڈھونڈنا پڑے گا امت مسلمہ کو، اور تاریخ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور یہ ذمہ دار صرف عوام نہیں ہوتی، اہم رول عوام کا نہیں ہوتا، اہم رول دو شخصیتوں کا، دو طرح کی شخصیتوں کا سب سے اہم رول ہوتا ہے۔ کسی امت کی بقا کے لیے، کسی امت کی عظمت کے لیے، کسی امت کے زوال کے لیے، کسی امت کی بیداری کے لیے، کسی امت کی غفلت کے لیے، جو روایتوں میں بھی موجود ہے، وہ دو کردار جو ہیں، ایک حاکموں کا کردار اور دوسرے عالموں کا کردار۔ یہ دو ہی لوگ ہیں کہ روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر یہ دو فاسد ہو گئے تو سب کے سب فاسد ہو جائیں گے۔ اذا فسد الناس، فسدہ دونوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے، کہ جب عالم اور حاکم فاسد ہو جائے تو سب کے سب فاسد ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور اگر اگر وہ دونوں صالح ہو گئے، وہ نیک ہو گئے، وہ اچھے ہو گئے، تو سب کے سب جو ہے وہ نیک ہو جائیں گے۔ تو اگر 50 سالوں میں رسول اللہ کی امت اس حد تک پہنچ گئی کہ
معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا سوائے ظاہری نماز و روزہ اور ظاہری حج کے. تو کس نے کیا؟ کس نے یہ فساد امت میں پیدا کیا تھا؟ کون سا گروہ تھا؟ کون سے علماء تھے جن کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا بنا کے میدان میں کہ تم بنی اسرائیل کے علماء جیسے تمہاری حالت ہو گئی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے. اور حاکموں کا تو ظاہر ہے کہ چند حاکم گزرے تھے، تو وہ حاکم بھی جو ہے تاریخ میں موجود ہیں کہ ان حکومتوں اور علماء کی ان حکومتوں سے رابطے کی بنیاد پر، درباروں سے رابطہ ہونے کی بنیاد پر، درباری علماء کہ آج کے زمانے میں سرکاری علماء ایک نئی اصطلاح ہے، چونکہ دربار اب ایسے نہیں رہے ہیں، سرکاریں رہ گئی، حکومتیں رہ گئی، تو حکومتی علماء، سرکاری علماء، درباری علماء، یہی دو لوگ ایسا رول ادا کرتے ہیں جس سے کسی امت کو بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں، حقیقی علماء. اور اگر وہ درباری اور سرکاری علماء ہوں اور اگر حاکم بھی جو ہے وہ فاسد ہوں، تو یہی دو گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جیسے ہم خود جو ہے اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب خود اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ذلتوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور عالم اسلام کے بہت سارے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ حاکموں کے فاسد ہونے سے اور علماء کے درباری اور سرکاری اور فاسد ہونے سے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام کے ملکوں میں کس طرح سے تباہی اور بربادی اور ذلت اور فساد نظر آ رہا ہے. ممکن ہے بعض جگہوں پہ تھوڑا دولت زیادہ نظر آ رہی ہو، لیکن اس دولت میں بھی فساد ہی فساد ہوتا ہے. ابھی بہت سارے ملکوں کے لیے UAE اور دبئی جیسے ملک جو ہے، یا یہ دبئی جیسا جو ہے اسٹیٹ، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ مہینے پہلے تک جو ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیل ہوا کرتا تھا. لیکن یہ ان کے لیے ہوتا تھا کہ جو باہر رہنے والے ہیں، جو وہاں کی چمک دمک کو باہر سے دیکھتے ہیں، لیکن جو وہاں جا چکے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا، صرف عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کے گندے ترین اور پست ترین شہروں میں سے یہ شہر ہے کہ جہاں سے ہر طرح کی شیطنت اور ہر طرح کی شیطانی حرکتیں اور ذلت اور رسوائی اور خباثت اور پستیاں وہاں پہ نظر آتی ہیں. ان بڑی بلڈنگوں میں بہت پستیاں نظر آتی ہیں. وہ دنیا کے اونچے اونچے ٹاوروں میں بہت زیادہ انسانی ویلیوز کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے. اور ابھی تو بہت ساری چیزیں کھل کر آ گئی ہیں کہ دبئی اور UAE جیسے لوگوں نے کون سا کردار ادا کیا پچھلے 2.5 سالوں میں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ دور بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ایک ایسی قربانی دینے جا رہے تھے. ظاہر ہے کہ اس قربانی سے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حاکم بدل جائے گا یا عالم دربار کے عالم بدل جائیں گے. وہ نہیں بدلتے. جن کو حکومتوں سے پیسہ لینے کی عادت ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. لیکن امام اپنی قربانی کے ذریعے سے اصل میں امت کو اتنا زیادہ بیدار کر دینا چاہ رہے تھے کہ ایسے حاکموں کو ہمیشہ مشکل پیش آتی رہے، اور ایسے درباری علماء کو جو ہے ممبروں سے ہٹا دیا جائے، لوگوں کے درمیان سے ہٹا دیا جائے، ان کا رول نہ رہ جائے. اور جو ہوا کربلا کے واقعات کے بعد اور کربلا کی شہادتوں کے بعد یہ ہوا. اور اس سال کے محرم میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے اس بیداری کی طرف جانا چاہتے ہیں جو کربلا کا اصلی ترین ایک مقصد تھا. امام جو یہ فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. تو کون سی اصلاح؟ یہ اصلاح کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے نا. ہاں یہ تو تھا، یہ تو روایتوں میں موجود ہے. جو اصلاح تھی وہ یہ تھی کہ روح محمدی نہیں رہ گئی تھی، روح اسلام نہیں رہ گئی تھی، اور وہ بیداری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر کے گئے تھے وہ بیداری ختم ہو گئی تھی. وہ امام حسین علیہ السلام پیدا کر رہے تھے. لہذا ہم ابھی واقعات میں زیادہ نہیں جاتے ہیں، لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقدامات اس طرح سے کیے ہیں کہ جہاں پر لوگ بیدار ہو جائیں. اور بیداری سے جب کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف 61 ہجری کے لوگ بیدار ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام کی کوششیں اور امام حسین علیہ السلام کی جو ہے قربانیاں اس لیے تھیں کہ اس قربانی کی یاد کے ذریعے سے قیامت تک لوگ بیدار ہوتے رہے. جملے بھی امام نے ایسے ادا کیے ہیں اور ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک وہ بیداری آتی رہے. مثلا کچھ مثالیں پہلے کبھی مجلسوں وغیرہ میں بھی دی گئی ہیں، لیکن ابھی ایک دو بات پیش کر دی جاتی ہے کہ مثلا امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو کس طرح سے نکلے، مکہ چھوڑا تو کس وقت چھوڑا،
اصل مکہ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے سے زیادہ رہے، 4 مہینے 5 دن رہے، تو امام پہلے بھی نکل سکتے تھے، 10 دن پہلے نکل سکتے تھے، لیکن امام بالکل حج کے وقت میں نکلے، جس لمحے حج شروع ہونے جا رہا تھا بالکل اسی وقت نکلے امام۔ اگرچہ اس نکلنے پہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ لوگوں کو حج کی فکر تھی، لیکن امام کو حج سے بہت ہی زیادہ بڑی چیز کی فکر تھی کہ جس سے روح حج باقی رہ جائے۔ تو امام کو معلوم تھا کہ ہم اس وقت نکلیں گے جب سب احرام باندھ کے عرفات کی طرف جا رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں، اپنا حج شروع کرنے جا رہے ہیں، اس وقت نکلیں گے تو لوگ کہیں گے ارے رسول اللہ کے بیٹے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے فرزند ہوتے ہوئے مکے سے حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن امام اسی لیے چھوڑ کے جا رہے تھے کہ بہرحال یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے، تمام اسلامی ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہ سوچنے پہ تو مجبور ہوں گے کہ رسول اللہ کا فرزند عین حج کے موقع پہ حج چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، تبھی بیدار ہوں گے۔ تبھی جو ہے کبھی کیا ہوتا ہے کہ معمولی باتوں سے ایک انسان نہیں بیدار ہوتا ہے، معمولی طریقے سے تو اس کو تھوڑا سا ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کو ایک جھٹکا سا لگے، ایک جو ہے تعجب میں حیرت پڑ جائے۔ تو وہ اقدامات ایسے تھے۔ اچھا یہ تو بتا کے جا رہے تھے کہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر دوسرا قدم یہ کہ اب جب جا رہے ہیں شہادت کے لیے اور جان کا خطرہ ہے، اور یہ کہ یہاں حج پہ کہیں خنجر نہ مار دیا جائے رمی جمرات کرتے ہوئے، تو ٹھیک ہے حسین ابن علی کو جان کا خطرہ ہے، وہ حج چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، تو بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس گرمی میں جو ہے بچوں کو لے کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ شدید گرمی تھی، جو امام نکلے تھے حج کے لیے تو ستمبر کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، اور ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ عرب کے لیے سب سے زیادہ شدید گرمی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اگست ستمبر اکتوبر بھی بہت زیادہ گرمی کا رہتا ہے۔ کربلا کا واقعہ 10 اکتوبر کو پیش آیا، تو پھر امام جو ہے جب نکلے تھے تو تقریباً جو ہے 8-9 ستمبر کو نکلے تھے، جو نہایت ہی شدید گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے۔ تو یہ کس لیے نکلے تھے اتنی گرمی میں؟ اور تنہا نہیں نکلے، گھوڑوں سے نہیں نکلے، پورا کاروان لے کے نکلے، اونٹوں کے ساتھ، کچھ لوگ پیدل چلے، یہ تاکہ لوگ جو ہے سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیوں ایسے وقت میں نکل رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، چھوٹے کمسن بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، تاکہ بیدار ہو سکیں۔ پھر شہادت کے میدان میں صرف جوانوں کی قربانی نہیں دی، صرف جو ہے لڑنے والوں کی قربانی نہیں دی، 91 سال کے بوڑھے لوگوں کی قربانی دی، اور ادھر 6 مہینے کے بچے کی قربانی دے، کیونکہ اگر 32 سال کے جوان کی قربانی لوگوں کو بیدار نہ کر سکے تو 6 مہینے کے بچے کی قربانی تو بیدار کرے گی۔ اس پر تو انسان ضرور سوچے گا کہ 6 مہینے کے بچے کو، یا مقتل کی معتبر مقاتل کے اعتبار سے چند دن کا بچہ یا 1 دن کا بچہ، وہ بھی شہید ہوا جسے امام نے اپنی آغوش میں لیا، عبداللہ رضی۔ تو ایسی قربانیاں کیوں دی گئیں؟ ایسی قربانیاں اس لیے دی گئیں کہ ممکن ہے کوئی یہ کہہ کے گزر جائے کہ ہاں جنگ تھی، مشکل تھی، یزید کا مسئلہ تھا، بنی امیہ کا مسئلہ تھا، ادھر بنی ہاشم تھے تو اس لیے جنگ ہو رہی تھی، اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو ٹال سکے۔ تو اگر یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جنگ تھی تو یہاں پہ 91 سال کے مسلم ابن اوسجہ کیوں جنگ کرنے آئے تھے، اور یہاں پر چند دن یا 6 مہینے کا بچہ جو ہے مقتل میں کیوں 3 پھل کے تیر کا شکار ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے لازم تھا تاکہ بیدار ہو سکے، اور یہ اس لیے لازم تھا کہ کاروان میں بیویوں کو کیوں لے کے آئے، تاکہ کربلا کا سفر جو ہے وہ کوفے تک اور شام تک جاری رہے۔ کس لیے جاری رہے؟ یہ اسیری کا سفر نہیں ہو۔ ظاہری نگاہوں میں یہ صرف اسیری کا سفر تھا، لیکن حسین ابن علی کی نگاہ میں یہ بیداری کا سفر تھا، اور یہ صرف کوفہ اور شام کی بیداری کا سفر نہیں تھا، بلکہ اس سفر کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بیویوں کا بازاروں میں آنا یہ بیداری کا سفر تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی ترین مسئلہ تھا، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی کا لوگوں کو بیدار کرنا۔ اور آج کے اس زمانے میں، اس سال کی محرم میں اتنی بڑی شہادتیں دینے کے بعد راہ حسین ابن علی پر چل کر ہزاروں لوگوں نے، اور بہت ہی پاکیزہ لوگوں نے قربانی دی، اور ہمارے شہید رہبر نے قربانی دی۔ ان ساری قربانیوں کے ذریعے سے بہرحال وہ بیداری جو
قیامت تک حسین ابن علی کی میراث کے طور پر رہنا چاہیے، اسے ہم سب کو بھی بہتر طریقے سے اس بیداری تک پہنچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر بہت بڑا رول جو ادا ہونا ہے وہ عزاداری کے ذریعے سے، انہی ممبروں کے ذریعے سے، یہی شاعری کے ذریعے سے۔ نہیں معلوم کہ یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ شاید کچھ شعراء ان باتوں کو سنیں تو ان کے اشعار میں فرق آ جائے، کچھ نوحہ خان ان باتوں کو سنیں تو ان کے نوحے میں، ان کے نوحے کے اشعار میں فرق آ جائے، کچھ ذاکرین اور کچھ علماء جو ہے ہم جیسے طالب علم جو ہے ان باتوں کی طرف متوجہ ہوں تو ان کی خطابت، ان کے بیان، ان کے عمل، ان کی سوچ، ان کی فکر میں اور ان کے دلوں میں فرق آ جائے کہ جس کے ذریعے سے اس کربلا کو ہم بھی سمجھ سکیں جس کربلا کو ہمارے ایران اور لبنان کے شہداء سمجھ چکے ہیں، اور اس کربلا تک ہم بھی اپنے آپ کو پہنچا سکیں جس کربلا تک اور جس عزاداری تک ہمارے عظیم شہید رہبر انقلاب نے اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں حقیقی طور پر عزاداری حسین ابن علی اور محرم کو اور اس مشن کو اور اس آئیڈیالوجی کو اور اس تحریک کو سمجھنے اور اس پر باقی رہنے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔